الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين امام راحل امام امت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کی مناسبت سے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ شخصیت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف پہلوؤں میں سے چند پہلو آپ کی خدمت میں ظاہر کرتے ہوئے انشاءاللہ گفتگو پیش کی جائے گی اور کوشش کریں گے کہ امام رحمۃ اللہ علیہ کی اس زندگانی سے عملی زندگی میں ہم فائدہ اٹھائیں۔ اگرچہ بہت سارے پہلو امام رحمۃ اللہ علیہ کے آپ عزیزان کی خدمت میں ظاہر ہیں، لیکن امام کی ہماگیر شخصیت اور اس شخصیت کے دنیا پہ اثرات، بالخصوص عالم تشیع پہ جو اثرات ہیں، اس کا دقیق جائزہ لینا یا اس کو بار بار اپنے مد نظر رکھنا آج کے دن ایک وظیفے کی صورت میں ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک پہلو کو فقط ذکر کرتا ہوں اور زیادہ کوئی تمہید نہیں باندھتا کہ ہمارے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لہذا اصل موضوع کی طرف تیزی سے آئیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ایک واضح امتیاز تمام کے تمام فقہاء و بزرگان کے اوپر حاصل ہے، وہ نظریہ امامت کو ایک نظام کی صورت میں مطالعہ کرنا اور اس کو عملی صورت میں معاشرے کے اندر قابل عمل قرار دینا ہے یا اس کو پیادہ کرنا ہے۔ لہذا یہ وجہ بنی کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک مکتب کی صورت میں ہمارے سامنے ابھرے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے تشیع کا ایک نیا رخ جو امامت کی جہت سے سامنے آتا ہے وہ ہمارے لیے آشکار ہو گیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے امامت صرف کلامی ایک موضوع تھا، جس میں مناظروں کی حد تک علم کلام کی سطور میں ثابت کیا جاتا تھا کہ 12 امام ہیں اور امام معصوم ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہادی و رہبر بنایا ہے۔ لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی امامت کے موضوعات کو جب نظام کی صورت میں مطالعہ کر کے امت کے سامنے پیش کیا تو یہاں سے ہمارے سامنے ایک جامع امامت کا ایسا رنگ سامنے آیا کہ جس میں انفرادی اور اجتماعی ہر دو زندگی کا بسر کرنا امامت کے اوپر موقوف دکھائی دیتا ہے۔ بالفاظ دیگر اگر امامت سے ہم کنارہ کش ہو جائیں، زندگی ہماری بسر ہوگی جیسے بھی بسر ہو رہی ہے، لیکن حد اقل اسلام سے اس زندگی کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ لہذا انسان کی زندگی میں جہاں انفرادی پہلو ہیں وہاں اجتماعی پہلو بھی ہیں۔ انسان جہاں نعمات سے ہمکنار ہوتا ہے مصیبتوں سے بھی دوچار ہوتا ہے۔ لہذا انسان کی زندگی کے ہر مسئلے کو دین اسلام چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، دین اسلام اسے حل کرتا ہے، مکمل طور پہ ایک ضابطہ دیتا ہے، ایک موقف دیتا ہے، ایک فکر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس فکر کا حامل نہ ہو اور اگر حامل ہو اس کے مطابق عمل نہ کرے، ہر دو صورتوں میں اسلام سے اس کا تعلق مکتب امام خمینی کے مطابق نہیں رہے گا۔ بالفاظ دیگر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کا یہ چہرہ ہمارے سامنے عیاں کیا کہ ہمارے ہر عمل کے اندر جو اصل محرک ہے، ہر عمل کو انجام دینے کا جو اصل سبب ہے وہ دین اور اسلام ہونا چاہیے۔ انسان بہت سارے اعمال انجام دیتا ہے اور اس کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ میں ایک مثال اس میں سے آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں اور پھر ہم آگے انشاءاللہ تعالی موضوعات کی طرف بڑھتے ہیں۔ مثلا میں ایک خطابت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کے ماورا بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں کہ میں نے کیوں یہ خطاب آپ کی خدمت میں کیا۔ مثلا یہ بھی سبب ہو سکتا ہے کہ میں کوئی مالی مفاد حاصل کروں، سامعین کو ان کے مطابق جو وہ چاہتے ہیں بہترین انداز میں بیان کیا جائے، یہاں تک کہ سامعین خوش ہو کے بالفرض کوئی مالی مفاد پورا کریں۔ یہ بھی ایک سبب ہو سکتا ہے کہ شہرت حاصل ہو،
اس لیے یہ موضوع اور اس طرح کی گفتگو یا انداز خطابت اختیار کیا گیا تاکہ شہرت حاصل ہو. اسباب میں سے ایک سبب بہت سارے افراد کے بیان کا یہ ہوتا ہے شہرت حاصل ہو. ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ اپنے علم کا اظہار کرے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ لگے میرے پاس کا علم ہے. ان میں سے ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا جو پیغام ہے، الذین یبلغون رسالات ربی، وہ لوگ جو اپنے رب کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجہ سے جو ذمہ داری کندھوں پر عائد ہوتی ہے، اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے وہ پیغام، وہ ہدایت، وہ رہنمائی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رہنمائی اتاری ہے، وہ لوگوں کے نفوس اور سینوں تک منتقل کی جا سکے. اس وظیفے کو انجام دینے کے لیے ممبر کے اوپر آیا جائے. آپ دیکھ لیں کہ اسباب گفتگو کے کتنے مختلف ہو جاتے ہیں. لہذا ان میں سے امامت کی جہت سے کون سا پیغام کہلائے گا؟ وہ آخری پیغام جس میں بیان، خطاب، گفتگو، اس کا سبب اصل کیا ہے؟ تبلیغ رسالات رب، اللہ سبحانہ وتعالی رب العالمین کے پیغام کو پہنچانا. اگر اختلاط کر دیا جائے، پیغام بھی پہنچایا جائے، مفاد بھی حاصل کیا جائے، بالآخر دنیا میں رہنا بھی ہے. اسے کہتے ہیں شرکیہ عبادت. یہ شرک ہے، اگرچہ شرک اصغر ہے لیکن ہے شرک. اگر اور کسی چیز کا کہ شہرت بھی حاصل ہو جائے، اس میں کیا عیب ہے؟ لوگوں سے مفاد بھی حاصل ہو جائے، کیا عیب ہے؟ لہذا ضروری ہے کہ دین کو خالص کریں. الا للہ دین الخالص، دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے بیان کیا جائے. لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ مکتب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ضروری ہے کہ جو انگیزہ، جو سبب، جو محرک ہو وہ اسلام ہونا چاہیے، وہ نظریہ اسلام ہونا چاہیے. اس کا ہمیں تکرار امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں تکرار کے ساتھ نظر آتا ہے. مثلا ایک انسان نے ایک ریاست کے اندر، ایک ملک کے اندر قربانی دینی ہے. ایک شخص نے ایک ملک کے اندر وطن کے لیے کام کرنا ہے. کئی اسباب ہو سکتے ہیں. یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے ہی میں مثالیں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں پہ یہ والے مسائل کافی بڑے پیمانے پہ رہے ہیں جب انقلاب اسلامی آیا. ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ میں مثلا ایرانی ہوں، میں افغانی ہوں، میں عراقی ہوں، عرب ہوں، لہٰذا مجھے اس قومیت اور ملیت، اس کی خاطر سارے کے سارے امور انجام دینے چاہیے، اس کی خاطر سارے کے سارے مجھے کام کرنے چاہیے. لہٰذا اس سبب سے میں ایک عمل کو انجام دیتا ہوں تاکہ میں ثابت کروں کہ میں اپنے وطن سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے وطن کو سب سے بالاتر سمجھتا ہوں، میں اپنے وطن کے لیے سب سے اہم اور بڑے قدم اٹھانے والا ہوں. لہذا اس کو ملت گرائی کا نام دے کے شدید مخالفت کی، سنگیزہ کی کہ کوئی کام اس عنوان سے نہیں ہونا چاہیے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اسلام بالاتر دکھائی دے ملت گرائی سے. ملت بعد میں، اسلام پہلے، قانون خدا پہلے، اس کے بعد عوام اور معاشرہ یا کچھ اور. لہذا اسلام کو بالاتر قرار دیتے ہوئے پہلے اور اولین طور پہ فرمایا لا شرقیہ ولا غربیہ. نہ شرق کے سپر پاورز قبول ہیں اور نہ غربی بلاک قبول ہے. اگر حکومت اور حاکمیت اور قانون کسی کا چلے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. یہ امامت کا پیغام ہے. یہ ہمارے بنیادی نظریات میں سے ہے، یہ بنیادی اعتقادات میں سے ہے. یہ وہ اصل وجہ ہے کہ تشیع تاریخ میں ہمیشہ مظلوم رہی ہے، کیونکہ ہر دور میں، ہر خطے میں حکومتیں جس سے اصل خطرہ محسوس کرتی تھی وہ مکتب تشیع رہا ہے. کیونکہ مکتب تشیع امام کو حاکم کی جہت سے دیکھتا ہے، مکتب تشیع امام کو راہبر کی جہت سے دیکھتا ہے، مکتب تشیع امام کو اپنے لیے ہادی کی جہت سے دیکھتا ہے. اگر کسی قانون کا قائل ہے تو وہ قانون اسلام ہے. اگر کسی اقتدار کا قائل ہے تو وہ اقتدار اللہ اور اس کے رسول اور خلیفۃ اللہ کا اقتدار ہے. لہذا یہ قلب اور بنیادی باطنی اعتقادات میں سے ہمارے ایک عقیدہ ہے. اگر ترتیب تبدیل ہو جائے کہ اسلام تو میں نے رکھا ہے، ترتیب کو بدل دیا، ترتیب کو بدل دیں تو جو مرضی کر لیں، یہ سیکولر بن جاتا ہے انسان. اس لیے رہبر معظم سیکولرزم کی جو تعریف کرتے ہیں وہ یہ تعریف نہیں ہے کہ نمازیں نہیں پڑھتا، خمس نہیں دیتا،
امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا قائل نہیں ہیں. یہ تعریف نہیں ہے سیکولر کی کہ دیندار اس جہت سے نہیں ہے. سیکولر اس شخص کو کہتے ہیں وہ شخص جو دین اور سیاست میں جدائی کا قائل ہے، جو قائل ہے کہ دین کا سیاست سے اور سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو اس بات کا قائل ہے کہ دین انسان کے سیاسی اور اجتماعی امور کو حل کرنے کے لیے نہیں آیا، دین اصل میں اس کی قیامت کو آباد کرنے کے لیے آیا ہے، اس کی قبر کو آباد کرنے کے لیے آیا ہے. لہذا یہ کام کرو، ثواب حاصل کرو، مرحومین کو بخشاتے چلے جاؤ. مرحومین کو بخشوانے کے لیے اسلام آیا ہے، بات یہ سمجھتے ہیں. لہذا جس جگہ پر بھی سیاست اور دین میں جدائی ہمیں نظر آ جائے یہ سیکولر ہے. اگر فکر میں نظر آتا ہے تو فکر سیکولر کا قائل ہے، اگر عمل میں نظر آتا ہے تو عمل میں سیکولر کا قائل ہے. یہ مکتب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہیں. لہذا یہاں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امامت خالص، اسلام ناب، دین خالص، اس کا تصور ابھر کے عملی میدان میں ہمارے سامنے آیا. اور اسلام جو ہے دو تفسیروں کے ساتھ جدا ہو گیا. فرقے جدا نہیں ہوئے، اسلام کی تبیین دو طرح سے جدا ہو گئی. ایک وہ اسلام ہے جو انسان کے انفرادی اور اجتماعی تمام کے تمام پہلوؤں کو حل بھی کرتا ہے، لیکن موقف دے کے، فکر دے کے، رائے دے کے. وہ اپنی رائے دین اسلام دیتا ہے، اپنا موقف دیتا ہے، اپنے فکر دیتا ہے، اور اس فکر کی اساس کے اوپر تبدیلی کا خواہاں ہے، اس فکر کی اساس پہ تبدیلی کا تقاضا کرتا ہے. ایک یہ اسلام ہے، اسے اسلام ناب قرار دیا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے. ایک اسلام وہ ہے کہ جو اسلام دین اور سیاست میں جدائی کا قائل ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ گھر میں تم نے اگر نماز پڑھ لی، ماہ مبارک میں رمضان کے روزے رکھ لیے، والدین کی اطاعت دی، خمس تم نے دے دیا، آگے بڑھ چڑھ کے خمس دے دیا، کچھ غریبوں اور مدرسوں کی مدد بھی کر دی، بس تم مسلمان ہو، تم پکے شیعہ ہو، تم بخشے ہوئے ہو، تم سے نیک اور بڑھ کر کوئی بندہ ہی نہیں ہے. کوئی مسلمانوں کے اجتماعی امور کی اسے فکر نہیں ہے، اسے مسلمانوں کے سیاسی امور کی فکر نہیں ہے. اس نے کے نزدیک دین انہی 5-6 چیزوں کا نام ہے کہ نماز پڑھی، عزاداری کی، روزہ رکھا، خمس دیا، غریب کی یا مدرسوں کی مدد کی، علماء کا احترام کیا، دین ختم ہو گیا. بقیہ وہ آزاد ہے. اب وہ ٹی وی پہ جو دیکھنا چاہتا ہے دیکھے، غفلتوں میں جتنا پھرنا چاہتا پھرے. لہذا اس اسلام کی نفی کرتے ہوئے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے امریکائی اسلام قرار دیا، کیونکہ امریکہ کو اس اسلام سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے. کیا مطلب اس اسلام سے؟ یعنی اس اسلام امریکائی، اس اسلام کی نماز سے امریکہ کو خطرہ نہیں ہے، اس اسلام کے جمعوں سے امریکہ کو خطرہ نہیں ہے، اس اسلام کی عزاداری سے امریکہ کو خطرہ نہیں ہے، اس اسلام کے حج اور زیارات سے امریکہ کو خطرہ نہیں ہے. لیکن جب اسلام ناب کی بات آتی ہے تو پھر وہ جمعے کے اجتماعات سے بھی ڈرتا ہے، پھر وہ حج کے اجتماع سے بھی ڈرتا ہے، پھر عزاداری کے ماتم سے بھی ڈرتا ہے، پھر خطیب کے بیان سے بھی وہ گھبراتا ہے. پھر فقط اور فقط اتنا نہیں، اگر اسلام ناب کی فکر کا حامل ہو جائے اور خاموشی سے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، وہ اس شیعہ سے بھی ڈرتا ہے. لہٰذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ اسلام امریکائی اور اسلام ناب دو جدا اسلام ہمارے سامنے ابھر آتے ہیں. اسلام ناب میں مسلمانوں کی اجتماعی اور سیاسی زندگی ان کی انفرادی زندگی سے جدا نہیں ہے، اور اسلام امریکائی میں مسلمانوں کی زندگی ان کی سیاسی اور اجتماعی زندگی سے جدا ہے. اس لیے وہ اپنے گھر میں نماز ادا کریں، خمس دے دیں جن علماء کو وہ اچھا سمجھتے ہیں یا ان کے دل کو زیادہ بھاتے ہیں، ان مدارس سے تعلق رکھا، ان دفاتر سے تعلق رکھا جس میں ان کی کسی قسم کی جان کو خطرہ محسوس نہیں ہوتا، کوئی وظیفہ ان کے کندھوں پہ عائد نہیں ہوتا، اور بقیہ سادہ معاشرے کے مطابق زندگی بسر کی. ہر حرام کو کسی نہ کسی بہانے سے حلال جامہ پہنا کے، ایک شرعی بہانہ بنا کے اس کے لیے جواز کا فتویٰ نکال دیں. ایک یہ صورت ہمارے سامنے موجود ہے. اس لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیدار کیا ہے، اے ملت تشیع، تم تو مہدویت کے قائل ہو، تم تو عالمی سطح کی اوپر حکومت کے لیے امام کی نصرت کا دعویٰ کرنے والے ہو، تم تو اطاعت امام مہدی علیہ السلام کی کرنے والے ہو.
لہٰذا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ملک، وہ اپنے گاؤں، وہ اپنے گھر میں حد اقل اپنے جسم پہ بھی حکومت کا خواہاں نہیں ہے، خواہش مند نہیں ہے؟ یہ کیسا امام کا پیرو ہے؟ وہ صرف دعاؤں سے ہی سمجھتا ہے کہ حکومت آ جائے گی، العجل کی تسبیح سے ہی حکومت آ جائے گی۔ آج تک کیا کبھی ایسی حکومت آئی ہے؟ اگر اس طرح حکومت آئی ہوتی پھر جنگ بدر کیوں ہوتی؟ اگر اس طرح سے حکومتیں مضبوط ہوئی ہوتی تو پھر جنگ احد کون سی تھی؟ پھر مکہ سے کیوں نکالا گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کو؟ وہ تو کوئی شرعی بہانہ کر کے، کوئی ایسی صورت اختیار کر کے مکہ میں باہمی طور پہ ایک وحدت کے ساتھ عبادت کرتے۔ وہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں یا اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ ہو سکتا تھا ایسا؟ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کا جامع چہرہ پیش کیا۔ لہذا وہ اسلام، یہ سوال اٹھانا چاہیے، علماء سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ وہ ہماری زندگی کا مسئلہ جو مجھے انفرادی طور پہ پیش ہے اور وہ مسئلہ جو مجھے اجتماعی اور سیاسی طور پہ پیش ہے، اگر اس کا حل اسلام کے پاس موجود نہیں ہے تو پھر اسلام کیوں میرے لیے ضروری قرار پایا؟ کیا میرے ساتھ اس کا تعلق؟ بالفاظ دیگر، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اسلام دنیا میں ہمارے لیے دنیا کے مسائل میں کوئی موقف پیش نہ کرے اور آخرت کو آباد کر دے؟ بالفاظ دیگر، کیا دنیا کے بغیر آخرت آباد ہو سکتی ہے؟ ممکن نہیں ہے دنیا کے بغیر آخرت آباد ہو جائے، ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا پہلے دنیا کے حوالے سے موقف پیش کریں گے اور عمل کریں گے، پھر آخرت آباد ہوگی، کیونکہ آخرت پھل ہے، وہ دنیا کا پھل ہے، دنیا کا نتیجہ ہے۔ جو دنیا میں کیا ہے اسے آخر میں پائیں گے۔ آخرت کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ پہلے دنیا ہے پھر آخر ہے۔ آخر دوسرے کو کہتے ہیں، یہ دوسرے مرتبے کی زندگی ہے۔ لہٰذا پہلی زندگی تم نے کیسی بسر کی ہے وہ فیصلہ کرے گی آخرت میں تمہاری زندگی کیسی ہے۔ اگر دنیا کی زندگی اسلامی امریکائی کے ساتھ گزری ہے تو آخرت بھی تو پھر امریکہ کے ساتھ گزرے گی، اور اگر دین خالص کے ساتھ یہ دنیا کی زندگی گزری ہے تو پھر دین خالص کے ساتھ آخرت بھی بسر ہوگی۔ لہذا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفکر دیا کہ عالمی سطح کے اوپر حکومت قائم کرنے کا جذبہ اور ایمان رکھنے والا کیسے غافل ہو سکتا ہے اجتماعی اور سیاسی امور سے؟ بالفاظ دیگر، امامت سیاست کے علاوہ کچھ اور چیز ہے۔ مثلا شیعہ طبقہ کب بنا؟ شیعہ ایک مکتب کب سامنے آیا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ان کے جانشینی کے موضوع کے اوپر دو تفسیریں امت اسلامیہ میں آ گئی، ایک ہی گھرانے کے اندر، ایک ہی امت کے اندر، دونوں میں سے کوئی باہر سے نہیں آیا ہوا، ایک ہی نبی کے ماننے والے ہیں، ایک ہی قرآن کو پڑھنے والے ہیں، ایک ہی شریعت کے پابند ہیں، لیکن امامت اور خلافت اور اقتدار کے بارے میں دو تفسیروں کے قائل ہیں۔ یہ دو تفسیریں الگ الگ ہیں، اگرچہ دونوں خلیفۃ اللہ کا دم بھرتی ہیں، دونوں امیر المومنین کہلانا چاہتی ہیں، دو تفسیریں آ گئی۔ دو تفسیریں کیا توحید کی اساس پر آئیں؟ یہ دو تفسیریں کیا معاد کے اساس کے اوپر آئیں؟ اگرچہ اختلاف جزوی مسلمانوں کے درمیان ہیں توحید کے مسائل میں، معاد اور قیامت کے مسائل میں، نبوت کے مسائل میں، وہ حتیٰ شیعہ علماء کے درمیان میں جزوی مسائل پیش ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مکتب کی صورت کس اختلاف کے اوپر بنی؟ مکتب کی صورت جس اختلاف کے اوپر بنی وہ اقتدار کا مسئلہ تھا، وہ سیاست کا مسئلہ تھا۔ ایک تفسیر مسلمانوں کے اندر یہ قرار پائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رحلت کے بعد اپنے جانشین کے طور پہ امت کے درمیان کسی کو خلیفہ و حجت و رہبر نہیں بنا کے گئے، اور یہ وظیفہ امت کے اوپر چھوڑ دیا کہ وہ جس کو خلیفہ اپنا بنانا چاہے بنا دیں، وہی خلیفۃ اللہ ہوگا، وہی امیر المومنین ہوگا، وہی حجت اللہ ہوگا، اور اس کی اطاعت سب پر لازم ہے۔ اس کو اہل سنت خلافت سے تعبیر کرتے ہیں۔ شیعہ دنیا میں امامت خلافت جدا نہیں ہے، لیکن اہل سنت کے اندر اصطلاح میں اسے کیا کہتے ہیں؟ خلافت کہتے ہیں۔ لیکن دوسری تفسیر امت اسلامیہ کے اندر ایک گروہ یہ تفسیر رکھتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکرار کے ساتھ اپنی زندگی مبارک میں امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام
ان کی نیابت، خلافت اور انہیں حجت اللہ قرار دیتے ہوئے تمام مسلمانوں کے اوپر حاکم اور صاحبان اقتدار میں سے انہیں قرار دیا ہے، لہذا ان کی اطاعت لازم ہے۔ جو امام علی علیہ السلام کی خلافت اور امامت کے قائل تھے، مستقبل میں وہ گروہ شیعہ کہلایا، اور جو خلیفہ اول حضرت ابوبکر کی خلافت کے قائل تھے وہ اہل سنت کہلائے۔ اقتدار کے اوپر یہ امت اسلامیہ میں اختلاف ابھرا۔ یہی سوال 260 ہجری کے اوپر ہم اٹھاتے ہیں، آیا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اپنے بعد کسی کو اپنا نائب، اپنا جانشین، اپنی حجت قرار دے کے گئے یا نہیں قرار دے کے گئے؟ اگر نہیں قرار دے کے گئے تو پھر اہل سنت چونکہ آخری حجت فقط رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں۔ آپ مناظروں کی کتابیں پڑھیں، ان مناظروں کی کتابوں میں جو اہل سنت کو ہمارے بزرگ علماء نے جوابات دیے ہیں، عقلی طور پہ جوابات دیے ہیں، وہ سارے کے سارے جوابات اس مورد میں بن جاتے ہیں، کیونکہ اہل سنت کہتے ہیں کوئی جانشین چھوڑ کے نہیں گئی۔ امت کے اندر امت کو یہ وظیفہ سونپ گئے کہ جو مرضی اپنے اوپر تم صاحبان اقتدار لے آؤ۔ یہاں پہ شیعہ جواب دیتے ہیں کہ کیسے صاحبان اقتدار اپنی مرضی سے لے آؤ؟ سب سے بڑا جھگڑے کا موضوع ہی اقتدار ہے۔ کبھی کسی دور میں ایسا نہیں ہوا کہ مل کے کوئی راضی ہو کے کسی کو صاحب اقتدار بنا دے۔ یہ تو ایک گھر کے اندر ممکن نہیں ہے کہ جس کے اموال ہوں اور جس کے پاس پیسہ ہو وہ اپنے پیسے میں کسی کو ولی یا وارث نہ قرار دے کے جائے، تو وہاں پہ جھگڑا بن جائے گا۔ کوئی قانون ہے کہ جو اس قانون کے مطابق وہ رسا کے تعین کرے اور ان کو مال پہنچے؟ لہذا عقلانی طور پہ یہ بات درست نہیں ہے کہ رحلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت جس کو ابھی شریعت کے بیان کی ضرورت ہے، جس کے اندر اجراء شریعت کی ضرورت ہے، جس کے اندر ابھی ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت ہے، قرآن کے مفسر کی بھی ضرورت ہے، حدیث کے شارح کی بھی ضرورت ہے، اور دین کے قوانین کے نفاذ کی بھی ضرورت ہے، وہاں پہ کسی کو بھی اپنے پیچھے نہ چھوڑ کے جائیں۔ قابل اعتراض چیز بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ اس کی آج ہمارے سامنے بہت اہم مثال واضح ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رہبر معظم کو بحق محمد وآل محمد طول عمر عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے اوپر دراز فرمائے۔ ہم ایک خیالی فرض کرتے ہیں، کیونکہ موت کل نفس ذائقۃ الموت، آیا وہ اس دنیا سے جب رحلت کریں اور کوئی ان کے بعد رہبر نہ بنایا جائے، یہ زیادہ صلاح میں ہے یا ان کے بعد رہبر بنانے کے لیے کوئی ایک ضابطہ ہمارے پاس ہونا چاہیے تاکہ اقتدار کی کرسی خالی نہ قرار پائے؟ کون سی بات بہتر ہے آپ کی نظر میں؟ اگر آج رہبر کی رحلت کے بعد بالفرض کسی کو نہ رہبر بنایا جائے، کسی کو ولی فقی نہ بنایا جائے، کسی کے ہاتھ میں یہ اقتدار نہ دیا جائے، یہاں پہ بآسانی یہ ایران پورا کا پورا ٹوٹ جائے گا، کئی حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، گروہ آپس میں لڑ پڑیں گے، علماء آپس میں لڑ پڑیں گے، استعمار آ کے کامیاب ہو جائے گا۔ یہ جو تازہ 44 سالہ پھل ہمارے سامنے حکومت اسلامی کا موجود ہے، یہ اس قرۂ ارض سے ختم ہو جائے گی۔ یہی صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے 260 ہجری کے بعد پھر کیا ہے؟ جب غیبت صغریٰ کا آغاز ہو رہا ہے، امام زمان علیہ السلام تک ہر ایک کی رسائی نہیں ہے، اس وقت امت کس کے حوالے ہے؟ کسی کے حوالے نہیں ہے۔ اگر کہہ دیا جائے غیبت صغریٰ میں 4 نائبین، غیبت کبریٰ میں کیا ہے؟ پھر ایک سے زائد تو افراد نہیں ہو سکتے، امام ایک ہے تو نائب امام زیادہ ہوں۔ عقلی طور پہ سب سے بہترین صورت یہی بنتی ہے، امام ایک ہے تو نائب ایک ہونا چاہیے، عقل یہ کہتی ہے۔ اگرچہ ابھی معاشرے کے اندر وہ توان نہیں ہمارے سامنے کہ یہ وحدت ایجاد ہو جائے۔ اگر وحدت ایجاد ہو جائے، یہ ظہور کے قریب ترین وقت کی علامت ہے، قریب ترین وقت کی علامت۔ لیکن ادھر یہ سوال ابھرتا ہے، آیا امام علیہ السلام غیبت کبریٰ میں اجتماعی اور سیاسی امور کے حوالے سے امت کو حالات کے اوپر چھوڑ کے جائیں گے یا کوئی ضابطہ دیں گے؟ کچھ ہونا چاہیے۔ کیا عقل یہ کہتی ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ امام علیہ السلام نے کوئی ضابطہ نہیں دیا، کسی کو معین نہیں کیا، کسی نظام کی طرف رہنمائی نہیں کی، یہ تو وہی بات ہوگی جو آپ اعتراض کرتے تھے
260 ہجری سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد وہ جو اعتراض آپ کرتے تھے، یہ اعتراض دوبارہ لوٹ آئے گا۔ لہذا مکتب امام خمینی اس بات کا قائل ہے کہ امام زمان علیہ السلام نے ایک نظام محکم طور پہ دیا، جسے آپ نظام نیابت سے جانتے ہیں، جسے نظام وکالت سے بھی جانتے ہیں، جسے نظام ولایت سے بھی جانتے ہیں۔ لہذا امت کو نظام دے کے گئے، اور یہی وجہ ہے کہ 11 ائمہ علیہ السلام کی زندگانی میں جب ان کی شہادت ہوتی تو شیعہ کئی گروہوں میں تقسیم ہو جاتے سخت حالات کی وجہ سے، لیکن امام نقی علیہ السلام کے دور سے وکالت اور ولایت کے نظام کو اس طریقے سے محکم کیا گیا کہ جب 12ویں امام علیہ السلام غیبت میں گئے ہیں تو امت کے اندر فرقہ ایجاد نہیں ہو سکا، اتنا محکم نظام دے کے گئے تھے۔ لہذا اسی محکم نظام کی صورت میں ولایت فقی سامنے آتی ہے۔ مثلا فقی احکام ہم نے کس سے پوچھنے تھے؟ امام معصوم سے۔ امام معصوم تک رسائی نہیں، آپ کس سے پوچھیں؟ صاحب شرائط فقی سے، ہر فقی سے نہیں۔ ممکن ہے بہت سارے لوگ فقہ میں بڑا اجتہاد کر کے بہت اعلیٰ درجے تک پہنچ گئے ہوں، لیکن عادل نہیں ہیں، مروت نہیں ہے ان میں۔ لہذا فقط علم ایک شرط ہے، تمام شرط نہیں ہے، بعض شرائط۔ اگر بعض شرائط آپ کہیں گے میں اس سے پوچھوں گا وہ چیز جو امام نے کہی ہے، اپنا فتویٰ بیان کرے گا تو میں نہیں مانوں گا، اس کی عدالت ہی ساقط ہو جائے گی اگر اپنا فتویٰ بیان کرے۔ اگر امام کی بات جو اس نے سمجھی ہے وہ بیان کرے تو اس کو آپ اصطلاح میں کہتے ہیں تقلید۔ تقلید اصطلاح ہے، آیات روایات میں نہیں یہ کلمہ وارد ہوا۔ لہذا یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جو وظیفہ امام کا تھا نیابت میں، چونکہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے وہ وظیفہ نیابت میں ادا ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے قضاوت ہے، آپ قضاوت میں کہتے ہیں کہ ہاں کوئی قاضی ہونا چاہیے، کوئی جج ہونا چاہیے جو ہمارے مسائل میں فیصلے کرے۔ لہذا نیابت میں قضاوت کے تمام فقہا قائل ہیں۔ اس لیے آپ انڈیا پاکستان میں ایک میاں بیوی ہیں، ان میں کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، وہ عدالت سے طلاق لے لیں پیپر میں تو طلاق نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مکتب تشیع کے مطابق نہیں ہے، وہ امام علیہ السلام کی رہنمائی کے مطابق نہیں ہے۔ عراق میں یا لبنان میں یا ایران میں بیٹھا ہوا فقی ہے، آپ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے مسئلے کے لیے اس سے قضاوت کراتے ہیں، وہ وہاں پہ بیٹھے بیٹھے بھی طلاق کو جاری کرنے کا حق ہے، وہ یہاں پہ بیٹھ کے طلاق دیتا ہے، جاری انڈیا پاکستان کے اندر ہوتی ہے۔ ضروری مسائل تھے، سارے قائل ہیں کہ اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ دو مسائل زیادہ اہمیت کے حامل ہیں یا مسلمانوں کی مال جان اور عزت کے مسائل زیادہ اہمیت کے حامل ہیں؟ حکم شرعی کے بیان اور انفرادی طور پہ حلال حرام کے لیے تو ہم رجوع کے قائل ہیں، ہم اپنے انفرادی امور میں نکاح طلاق حلال حرام اور دیگر فیصلے کرانے کے لیے قاضی اور جج کے قائل ہیں، آخر کیوں حاکم کے قائل نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے امور کو انجام دے؟ آج کے دور میں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی دیندار زندگی بسر کرے معاشرے کے امور سے کٹ کے؟ بالآخر اس کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یہی بینکوں سے گھوم کے آتا ہے۔ وہ جو گوشت کھا رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ کہیں پہ تو ذبح ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو لباس پہنا ہے وہ لباس کس کا ہے؟ یہ جیکٹ پہنی ہوئی کس چیز کی ہے؟ آخر وہ معاشرے کے ساتھ مربوط ہے، تنہا نہیں زندگی بسر کر سکتا۔ پیچھے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں بازار مسلم ہے تو آپ نہ سوچیں، فقط اتنا سا قاعدہ فقہی کے طور پہ ایک فتویٰ لے آئے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر کرپشن اور خیانت آ چکی ہے۔ یہاں پہ نام اسلام کا ہی باقی رکھتا اور پیچھے سے اسلام کی پر عمل ہی نہیں کرتا۔ آپ یہاں پہ کہیں گے کہ نہیں حکومت بالآخر اتنا تو کرے کہ وہ ہمارے لیے اس چیز کو پیش کرے جو دین الہی کے قوانین کے مطابق ہے۔ لہذا اس کی ضرورت مسلمانوں کو پیش آئی کہ جو آج سے 1400 سال پہلے شریعت کی اجتماعی طور پہ ضرورت تھی، آج 2023 میں وہ ضرورت باقی نہیں ہے یا باقی ہے؟ اگر باقی ہے تو وہ قانون کیسے اجتماعی طور پہ جاری ہوگا؟ ابھی تو یہ مسائل پیش آ گئے ہیں کہ ہمارے ہی بعض حوزہ جاتے علمیہ سے یہ تحریریں لکھ کے وائرل کی جاتی ہیں کہ ائمہ علیہ السلام نے کون سا جمعہ پڑھا ہے۔
انہوں نے کون سا جمعہ منعقد کیا ہے؟ وہ تو جمعہ کی اجتماعات ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جمعوں کے اجتماعات میں مومنین ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، دین کے احکام بیان کیے جاتے ہیں، مسلمانوں کے مسائل ذکر کیے جاتے ہیں، وہ جمعوں سے خطرہ کا احساس کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو مکتب امام خمینی کی تصویر سامنے آئی، اس میں کون سا اسلام مہدویت کے قریب ہے، کون سا اسلام امام مہدی علیہ السلام ان کے اہداف کے مطابق ہے؟ اسلام ناب یا اسلامی امریکائی؟ اسلام ناب میں دین اور سیاست میں جدائی نہیں ہے، اسلامی امریکائی وہی سیکولر اسلام ہے جس کے اندر جدائی سیاست اور دین میں برپا کر دی گئی کہ تم سیاست کے حوالے سے کوئی موقف نہ رکھو، ظالم کو ظالم مت کہو، اگر اس ظالم سے تمہیں فائدہ پہنچتا ہے حاصل کر لو، صرف خمس دینے کے اوپر آؤ، یہ نہ دیکھو خرچ ہوا ہے اور کہاں خرچ ہوا ہے، ان چیزوں کے پیچھے تحقیقات نہ کرو، یہ نہ دیکھو کہ خمس کس کا حق تھا، وہ تو حاکم کا حق تھا، فتویٰ دینے والے کا حق تھوڑی تھا، جج کا حق تھوڑی تھا، خمس تو وہ مال ہے کہ حاکم کو تقویت دیتا ہے تاکہ وہ لوگوں پہ خرچ کرے۔ یہ تو عجیب تقسیم بن گئی کہ حاکم کے عنوان سے تو وظیفہ نہ آپ نیابت میں قرار دیں، لیکن جو حاکم کے لیے ضروری چیزیں تھیں، اطاعت ہو گیا، خمس ہو گیا، یہ دونوں چیزیں آپ نے فتویٰ دینے کی شرط بھی خود رکھ لی، ناجواب چیز ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اسلام امریکائی وہ اسلام کہلاتا ہے کہ جس میں وہ خالی نماز پڑھ لے، روزے رکھ لے، خمس بھی دے دے، والدین کی اطاعت بھی خوب کروا لے، کسب حلال بھی جا کے کرتا ہے، مدارس اور غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے، لیکن مسلمانوں کے اجتماعی اور سیاسی امور سے کٹا ہوا ہے، مسلمانوں کے سیاسی اور اجتماعی امور سے جدا ہے، بڑے بڑے ناموں سے ممکن ہے جدا ہو جائے۔ ابو موسیٰ اشعری کوئی چھوٹا نام نہیں تھا تاریخ میں، عبداللہ بن مسعود کوئی چھوٹا نام نہیں تھا تاریخ میں۔ آخر آج کے دور میں بھی تو اسی طریقے سے مختلف تفکر رکھنے والے افراد موجود ہیں، یعنی ہر امامہ درست نہیں ہے، ہر فقیہ درست نہیں ہے، ہر مجتہد درست نہیں ہے، بعض شرائط فقیہ درست ہے۔ لہذا یہ اسلام امریکائی ہے، اسی لیے یہ ایک بڑا مسئلہ پیش آیا کہ آپ یہ کتابوں میں جائیں، ترتیب دیکھیں، کیونکہ تقیہ کے ادوار سابقاً گزر چکے ہیں اور ہمارے دور چونکہ مہدویت کے قریب آ چکے، اس لیے تقیہ کی صورتیں نہ ہونے کے برابر آج کے دن دنیا کے اندر رہ گئی ہیں، کیونکہ آج جرت کا دور ہے، شجاعت کا دور ہے، آج جرت کے ساتھ خطرات اپنے سینے کی پر مول لینے کا دور ہے، آج کربلا کی تاریخ کو زندہ کر کے اپنے بچوں کو یزیدیت کے خلاف قائم قیامت اور مقاومت کا درس دے کے صبر کرنے کا دور ہے۔ لہذا یہ دور، یہ کیونکہ ظہور یہی ہے، ظہور امام زمان علیہ السلام میں یہ والی سختیاں ساری آ جائیں گی، لہذا اس کے قریب قریب دور آج موجود ہے۔ اس لیے اگر اس جہت سے اگر آپ مشاہدہ کریں تو ہمارے سامنے یہ تصویر واضح طور پہ آ جاتی ہے کہ اگر مسلمانوں کے اجتماعی امور کا مطالعہ نہ کیا جائے، ان کا موقف اس بارے میں واضح طور پہ نہ رکھا جائے اور اس موقف کے اعتبار سے اس کا اظہار نہ کیا جائے، یہ اسلام ناب، مہدویت اور ان امور سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا مکتب آشکار آیات روایات کے زمرے میں کہتا ہے، کیونکہ ایک تقیہ کا دور گزرا ہے تو وہاں پہ ان لوگوں نے جب احادیث کو رکھا تو احادیث کے کسی نہ کسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک چیپٹر باندھ دیا۔ مثال کے طور پہ امام صادق علیہ السلام انہوں نے اپنے دور میں کوشش کی کہ سیاسی امور کو انجام دینے کے لیے حکومت کے حصول کی کوشش کریں۔ حکومت کے حصول کے لیے تاجروں سے رابطہ بھی ضروری ہے، حکومت کے حصول کے لیے مجاہدین سے رابطہ بھی ضروری ہے، اہل علم اور فکر سے رابطہ بھی ضروری ہے، عوام الناس کو تزکیہ نفس کی جہت سے بھی رابطہ ضروری ہے، افکار کی نشر و اشاعت کی جہت سے بھی رابطہ ضروری ہے۔ لہذا مختلف قسم کے اصحاب آپ کو امام صادق علیہ السلام کے نظر آتے ہیں۔ اب ایک واقعہ آپ کتابوں میں جا کے دیکھیں، جیسے کہ بعض دروس میں پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اصفہانی مرد اصفہانی اصفہان سے آیا اور کہا کہ یا امام آپ کس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، قیام کریں، خروج کریں۔ قسم بخدا اگر امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آپ جیسے افراد ہوتے وہ کبھی بھی نہ بیٹھتے،
خالص بندہ تھا اندر سے، تو امام نے اس کی اس بے احترامی میں کچھ نہیں کہا. اسے اصفہان کی اور اس کے خانوادے کی باتیں کی اور کنیز کو حکم دیا کہ تندور میں آگ جلاؤ. آگ جل کے انگارہ بن گئی. اس کے بعد ہارون مکی داخل ہوئے. آپ ہارون مکی لکھ کے نیٹ پہ سرچ کریں یا سافٹ ویئرس میں سرچ کریں، واقعہ آپ کے سامنے آ جائے گا. ہارون مکی داخل ہوئے، ابھی جوتے اتار رہے ہیں کہ قدم بوسی کے لیے امام کے حاضر ہو جائیں. اشارہ کیا کہ تندور میں چھلانگ لگا دو. نہ سوال پوچھا، نہ حیرت زیادہ ہوا تاکہ جا کے تندور میں چھلانگ لگا دی. اس سے پہلے اسی مرد اصفہانی کو امام نے فرمایا تھا کہ تم جاؤ اور تندور کے اندر بیٹھ جاؤ. اسے اپنی موت نظر آئی تو کہا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں تو ابھی اس حکم کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اتنی جلدی موت کی وادی میں. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے حالت خوف کو دور کرنے کے لیے آس پاس باتیں کی اور اتنے میں ہارون مکی آئے. ہارون مکی گئے اندر تندور کے بیٹھ گئے اور اوپر ڈھکن دے دیا کنیز کو کہہ کے، اور پھر اس مرد اصفہانی سے باتیں شروع کی. وہ کبھی تندور دیکھتا، کبھی امام کے چہرے مبارک کی طرف نگاہ کرتا اور تعجب سے دیکھا کرتا. یہاں پہ گفتگو کرنے کے بعد امام نے حکم دیا اور ہارون مکی سالم واپس آ گئے. ہمارے ہاں بعض محدثین نے جب کتابیں لکھی یا مورخین نے اور سیرت نگاروں نے جب کتابیں لکھی، اس واقعے کو معجزات میں لکھ دیا. حالانکہ اس واقعے سے آپ یہ استنباط نہیں کر سکتے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب اس درجے کے تھے کہ جو ان کی کے اوپر جان لوٹانے والے تھے، لیکن تھے قلیل. انہوں نے ایسے افراد تیار کیے اپنے اندر کہ جو ایک اشارے کے اوپر اپنی جان امامت کے لیے فدا کر دیں. کیا یہ استنباط نہیں ہو سکتا اس سے؟ ہاں، یہ مرد بصیرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عظیم معجزہ ہمارے درمیان رونما ہوا کہ انہی واقعات کو کرامات اور معجزات کے اس دائرے سے نکال کے مسلمانوں کی ہدایت اور نجات کا عملی نسخہ بنا کے ہمارے سامنے لائے اور کہا کہ اس نظام امامت کو نظام کی صورت میں مطالعہ کرو اور اپنے اجتماعی اور سیاسی اور انفرادی تمام کے تمام امور زندگانی کو اس نظام میں ڈھال کے حل کرو. لہذا انہوں نے اس طریقے سے بہت ساری فقہ کے اندر روایات ہیں، بہت ساری معجزات اور کرامات کے باب میں روایات ہیں، بہت ساری تفسیر کے باب میں روایات ہیں، لیکن ان سے اجتماعی استفادہ ہوتا ہے. جیسے ایک فقہی حکم آپ دیکھیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابی آئے، معتبر روایت ہے، اس لیے فقہا نے اس سے استنباط کیا کہ سیم طور جہاں پہ نمک ہو ادھر نماز نہیں ہوتی. اس کا اگر آپ سیاق واقعے کا مطالعہ کریں، اس سیاق سے پتہ لگتا ہے کہ امام کی کیا کوشش تھی. امام مسلمانوں کے سیاسی اور اجتماعی امور سے غافل نہیں تھے. اس کا سیاق یہ ہے کہ امام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے لیے اس طریقے سے بیٹھے رہنا یہ صحیح نہیں ہے. اس قدر شیعہ اس قرۂ ارض پر ہیں کہ آپ ایک اشارہ کریں وہ اس طاغوتی حکومت کو ختم کر دیں گے. آخر کب تک ان ظالم و طاغوتی حاکموں کو ہم اپنے سر کے اوپر بیٹھا دیکھیں؟ امام نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور کہا کہ میں سفر کے لیے جانا چاہتا ہوں، چلو گے؟ چلے. سواری لائی اور نکل کھڑے ہوئے. نماز کا وقت ہو گیا. جس جگہ نماز کا وقت ہوا اترے تو نمک وغیرہ سیم تھور جگہ تھی. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ادھر نماز نہیں پڑھیں گے، ایسی جگہ پہ سجدہ نہیں ہوتا. ہمارے فقہا نے سجدے کا استنباط انہی احادیث کے مجموعے سے کیا ہے کہ سیم تھور والی جگہ پہ سجدہ نہیں ہوتا. اس لیے ادھر سے نکل گئے. جب نکلے اس زمین کے حصے سے تو سرخ مٹی یا خاکی مٹی والی جگہ آئی، وہاں پہ نماز پڑھی. جب ادھر اترے تو دیکھا ایک ریوڑ ادھر بھیڑ بکریوں کا موجود ہے، اور نماز کو جب ادا کر لیا تو اس صحابی کو کہا کہ گنو کہ یہ کتنی بھیڑ بکریاں ہیں. اس نے کہا کہ میں نے انتہائی دقت کے ساتھ بھیڑ بکریوں کو گنا تو ان کی تعداد 17 تھی. میں نے امام سے فرمایا کہ یہ تو 17 ہیں بھیڑ بکریاں. امام نے فرمایا کہ اگر 17 افراد بھی اس شرائط کے مطابق ہوتے کہ جو میں چاہتا ہوں تو کبھی بھی میں یہاں پہ قعود کی حالت میں نہ ہوتا، قیام کی حالت میں ہوتا. لہذا اس واقعے سے صرف ہم ایک فقہی مطلب انفرادی طور پہ لے لیں یا اس کا سیاق اور اس کا اختتام، وہ بھی تو آخر امام کی اقوال ہیں، اس سے کچھ ہمیں حاصل کرنا چاہیے. اسی طرح معتبر حدیث الکافی میں موجود ہے، من اصبح ولا يهتم بامور المسلمین فلیس منا. جس شخص نے اس حالت میں صبح کی
کہ اسے مسلمانوں کے امور کی قطن پرواہ نہیں تھی، اس کا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس دنیا میں تعلق قائم کرنے کا رسول اللہ قائل نہیں ہے، تو کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آخرت میں اس سے تعلق قائم کریں؟ آخر اس دنیا میں جب تعلق قائم کرنے کے اوپر آمادہ نہیں ہے تو ایسے شخص سے آخرت میں تعلق قائم کریں گے؟ ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ بقیہ حدیث پڑھیں کہ اگر ایک شخص جس نے مسلمانوں کو پکارا ہو کہ میری مدد کریں، اور کوئی مدد کر سکتا تھا اور اس نے اس کی ندا سنی اور کوئی جواب نہیں دیا، اس شخص کا مسلمانوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ امت اسلامیہ سے خارج ہے۔ آپ آیت اللہ سیستانی کے فتاویٰ نماز جماعت کے اعتبار سے پڑھ لیں، کسی کا گھر مسجد کے قریب ہو، اذان اس کے گھر تک پہنچتی ہے، آسانی سے چل کے جا سکتا ہے، اور مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھتا، لوگوں کو چاہیے کہ اس سے سوشل بائیکاٹ کر لیں، یعنی نہ اس کو بیٹی دے نکاح کے لیے، نہ اس سے سلام دعا رکھے، نہ جنازوں وغیرہ میں شرکت کی جائے، اس سے سوشل بائیکاٹ کیا جائے، مسلمانوں کے اجتماعی امور سے کٹ رہی ہے۔ لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ فتاویٰ کس نوعیت کے ہمارے سامنے، لہٰذا کیسے ہو سکتا ہے کہ سیاسی اور اجتماعی امور مسلمانوں کے فراموش کر دیے جائیں؟ آج کے دور میں آئیڈیالوجی کی آج کے دور میں جنگیں شروع ہو گئی ہیں۔ مفاد کی سیاست کسی دور میں ہوا کرتی تھی، آج کے دور میں نظریے کے ذریعے سے قوموں کو لیا جا رہا ہے، کسی دور میں اسلحے کے ذریعے سے قوموں کو دبایا جاتا تھا، تلواروں سے گردنیں اڑائی جاتی تھی، گولیوں سے لوگوں کی نسلوں کو ختم کیا جاتا تھا، ایٹم بم گرا کے شہر ویران کیے جاتے تھے۔ اب یہ جنگ نہیں لڑی جائے گی۔ اب یہ جب سے امریکہ فرار کر کے گیا افغانستان سے، امریکہ فرار کر کے گیا عراق سے، برطانیہ پوری دنیا میں چھایا تھا، سکڑ کے ایک چھوٹے سے شہر میں مقید گویا کہ ہو گیا ہے۔ اب نظریے کی طرف جنگ منتقل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ پہلے بھی حقیقت میں نظریہ تھا، لیکن اب اور زیادہ بارز اور واضح ہو کے نظریہ ہو گیا ہے، لہٰذا اب نظریے کے ذریعے سے بندے کو اغوا کیا جائے گا، اب نظریے کے ذریعے سے ہزاروں کلومیٹر دور اپنے ساتھ چسپاں کیا جائے گا، نظریے کے مطابق کسی اور ممالک کی سرحدوں سے آرڈر جاری کیا جائے گا، اور اسی ملک کا شہری اپنے شہری کو مارے گا، ایرانی کو ایرانی مارے گا، پاکستانی کو پاکستانی مارے گا، ہندی کو ہندی مارے گا آ کے۔ پہلے یہ صورت نہیں تھی، پہلے تو بیرونی ممالک سے فوجیں آ کے اوپر حاوی ہوتی تھی۔ آج آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے جنگیں شروع ہو گئی ہیں، آج کلچرل جنگیں ہو گئی ہیں، آج آئیڈیالوجی اور نظریہ اور مکتب کی جنگیں شروع ہو گئی ہیں۔ لہٰذا آج کے دور میں امامت کا نام لیں گے، اگر آپ کے پاس چھری اور چاقو بھی نہیں ہے، اور امامت کے نظریے کی اس امامت کے نظریے کی ترویج کر رہے ہیں کہ جو آ کے آپ کے انفرادی اجتماعی سیاسی مسائل میں موقف دے کے آپ کے مسائل کو حل کرتے ہیں، تو اگر آپ افریقہ کے ان ممالک میں ہوں کہ جہاں پہ کوئی طاقت، مال و دولت ظاہری طور پہ سوسائٹی نہیں پائی جاتی، کسی خطرے کا کسی کو احساس نہیں کیا جاتا، کسی کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ موجود نہیں ہے، صرف اس جرم میں وہاں پہ بے دردی کے ساتھ قتل عام کیا جائے گا کہ یہ اس امامت کی کیوں ترویج کرتا ہے۔ شیخ زکزکی کا آپ کے سامنے ہے واقعہ، سوچیں کیوں شیخ زکزکی کو شہید کر دیا گیا۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس وقت ہماری شرعی ذمہ داریوں میں سے بنتا ہے اس امامت کے قائل ہو جائیں جو امامت انفرادی، سیاسی، اجتماعی تمام زندگی کے امور میں موقف اور فکر کو پیش کرتی ہے، اور اس فکر کی اساس پہ عمل کا تقاضا کرتی ہے کہ اس عمل کو تم انجام دو۔ لہٰذا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ کلمات ہمارے لیے بہت واضح ہیں۔ آج خواہش یہ تھی کہ اس حوالے سے اسلامی جمہوریہ کے کلمے کے اوپر، کیونکہ آج کے دور میں ایک بہت بڑا جو فتنہ برپا کیا گیا ہے وہ کلمہ جمہوریت کے عنوان سے مختلف قسم کے شبہات کو پیش کیا گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ کے عنوان سے کہا جاتا ہے کہ یہ وہی ڈیموکریسی ہے جو غرب میں بے ڈیموکریسی موجود تھی، لہذا ایران اپنے مفاد کے لیے کر رہا ہے، پاکستان اپنے مفاد کے لیے کرے، افغانستان اپنے مفاد کے لیے کرے، انڈیا اپنے مفاد کے لیے کرے۔ اس لیے اس دور کے باسیوں کو چاہیے، رہنے والوں کو چاہیے مفاد کے پیش نظر اجتماعی سیاسی موقف رکھیں اور اپنے رسومات عبادت
رسومات عزاداری اور اپنے انفرادی دین کو قیام کے لیے اپنے گھروں میں، اپنے بعض عبادت خانوں میں جس طرح سے عبادت انجام دینا چاہتے ہیں انجام دیں۔ ایک تفکر آج کے دور میں ایسے ابھر رہا ہے۔ اگر یہ تفکر ابھرنا شروع ہو جائے تو کون سی امامت کے ہم قائل رہ جائیں گے؟ لہذا امامت، ولایت فقیہ در حقیقت جلوہ امامت ہے۔ ولایت فقیہ آج نشاندہی کرتی ہے کہ کس طریقے سے مہدویت عالمی سطح پہ قائم ہو جائے گی۔ یہ ولایت فقیہ کا نظریہ اور ولی فقیہ کہ یہ جو تدبیر امور مسلمین ہے، یہ ہمارے لیے آشکار کرتی ہے کہ کس طریقے سے قلیل جماعت وہ غلبہ کثیر پہ پا کے اللہ کے قانون کو جاری کرنے کی کوشش کرے گی۔ لہذا اگر اس ولایت فقیہ کے نظریے کو آپ ایک طرف کر دیں، آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے تمام حکومتوں سے، افکار سے، لوگوں کے مذاہب سے بنیادی اختلاف آپ کا معاشرے کے اندر ختم نظر آئے گا۔ کوئی کسی کو نہ ڈر ہے نہ خوف ہے۔ اگر خوف ہے تو کیوں اس نظریے سے ہے؟ کیونکہ یہ نظریہ بیان کرتا ہے کہ میرے اندر یہ توان ہے، کیونکہ میں معصوم ذات سے نکل کے صادر ہو کے تمہارے سامنے آئی ہوں۔ اس لیے نظریہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا مطالعہ کرو، میرے ساتھ تعلق قائم کرو، تمہارے انفرادی، اجتماعی، سیاسی مسائل میں حل کر کے دکھاؤں گی۔ دوسری طرف سے غرب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تم تعلیم کے میدان میں مفاد کے لیے تعلیم پڑھو، تم سیاست کے میدان میں جمہوری نظام کے ذریعے سے عوام الناس جس طرح سے چاہتے ہیں ویسے حکومت لا کے لوگوں کو خوش کر کے سیاست کرو، قانون وہ مانو کہ جو لوگ جس کو لبیک کہتے ہیں۔ لیکن یہ اس طرح سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لہذا مسائل کی پیچھے جنگ ہے۔ اس ٹائم اگر یہ ولایت فقیہ کے ذریعے سے ترقی ایران کے اندر ثابت کر دی جائے، امریکہ میں غوغا برپا ہو جائے گا، ایک انقلاب برپا ہو جائے گا۔ کیونکہ آج سے 400 سال پہلے رینیسانس، نشأت ثانیہ کے عنوان سے ایک انقلاب غربی ممالک کے اندر برپا ہوا۔ ادھر کلیسا کی، دینداروں کی، ادھر ان کے مجتہدین کی حکومت تھی، جو عیسائیوں کے مجتہدین اور علماء ہیں، ان راہبوں کی حکومت تھی، ان کے عبادت خانوں کی حکومت تھی۔ چونکہ ان کے عبادت خانے اور ان کے مولانا حضرات وہ فاسد تھے، اس لیے ظلم برپا کیا انہوں نے۔ جب یہ ظلم برپا کیا تو لوگ اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور دین سے انہوں نے اپنے آپ کو جدا کیا۔ اور جب یہ انقلاب کامیاب ہو گیا تو پھر یہ قرار پایا کہ مولانا جو اس کے عبادت خانوں کے ہیں وہ اجتماعی، سیاسی اور تعلیمی جو انکشافات ہیں اور ترقی ہے اس میں کوئی رائے نہیں دیں گے۔ کیونکہ گلیلیو کو مثلا پھانسی لٹکایا، دین کے خلاف جو بھی ان کو نظریہ لگتا تھا اسے سخت سزا دیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو علم کا دروازہ بند کر دیا، یہ تو سارے مسائل تم نے کھڑے کیے، کرپشن ان کے سامنے آ گئی۔ لہٰذا وہاں پہ ایک انقلاب برپا ہوا اور وہاں سے یہ نظریہ ابھرا کہ دین اور سیاست جدا ہے۔ تم اپنے چرچوں میں جو مرضی عبادتیں انجام دو، لیکن جب سیاست کی بات آئے، اجتماعیت کی بات آئے تو پھر تم دیکھو کہ مفاد کس میں ہے، لوگ کیا چاہ رہے ہیں، اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ یہی صورتحال آج استعمار چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں بھی رائج کرے، سنیوں میں بھی، شیعوں میں بھی، ہر دو میں یہی چاہتا ہے۔ اور اسلام جو ان کو درس دیتا ہے حکومت کا، اس کا کبھی چہرہ مسلمانوں کے سامنے پیش کیا، اس کا کبھی چہرہ پوری دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ اس لیے طالبان بنائے جو لشکر کشی کر کے حکومت لیں اور اپنے آپ کو امیر المومنین کا لقب دیں۔ وہ آیات پڑھتے ہیں، روایات پڑھتے ہیں اور دہشت گردی کے ذریعے سے اپنے آپ کو اوپر لانا چاہتے ہیں۔ یہ تصویر بھیانک تصویر کشی استعمار نے پیش کی، اس لیے استعمار میں ان کی گولی نہیں چلتی، استعماریوں کی گردنیں نہیں اڑتی ہیں تو مسلمانوں کے مسجدوں کے اوپر ان کے بندے آ کے حملہ آور ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے یہ دیکھا کہ یہ اس ٹائم بڑا شبہ ہے جو اس دنیا میں رائج ہو رہا ہے اور اس کا حل مکتب امام خمینی ہے۔ اس لیے اس ٹائم دین کی جو بنیادیں اندر سے ہلی جا رہی ہیں وہ یہی ہے۔ غرب کہتا ہے کہ تم نے وہ کلچر اختیار کرنا ہے جو میں انٹرنیشنل طور پہ کہوں، غرب کہتا ہے کہ تم نے وہ تعلیم اپنے اداروں میں جاری کرنی ہے جو میں تمہیں درس دوں، تم نے اپنے تعلیمی ادارے اس انداز میں بنانے ہیں، تم نے سوسائٹی اور گھر اس انداز میں بنانے ہیں جو میں تمہیں ترویج کرتا ہوں۔ لہٰذا وہ اپنے فکر کی ترویج کرتا ہے، فلموں کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے، کلپوں کے ذریعے سے، کارٹونوں کے ذریعے سے، اشتہاروں کے ذریعے سے۔ آج آپ دیکھیں اس میں کامیاب ہے یا نہیں؟ لہٰذا
ایک فکر اسلام کی اساس پہ طرز زندگی ہے، اور ایک طرز زندگی غربی افکار کے اوپر ہے۔ اگر ماڈل اس نے جو اختیار کیا ہے وہ غربی ہے اور زبان سے وہ اسلامی اپنے طور پہ نکالتا ہے، یہ اسلامی ٹچ کہلائے گا فقط، کیونکہ طرز زندگی، اسلام تو طرز زندگی کے لیے آیا تھا، اسلام تو رہن سہن کے طریقے سکھانے کے لیے آیا تھا، اسلام تو سوچنے اور فکر کرنے کے اعتبار سے، موقف کے اعتبار سے اعتقادات لے کے آیا تھا۔ اس نے اعتقادات کو رسمی بنا دیا، اس نے اپنے طور طریقوں کو رسمی بنا دیا، تو پھر کون سا اسلام باقی رہ گیا؟ لہٰذا اگر طرز زندگی ہمارا غربی ہو، سوچنے کا انداز غربی ہو، فیصلہ کرنے کا انداز وہ غربی ہو، تو پھر اسلام کہاں پہ رہ جاتا ہے؟ پھر تو آپ کو یہ حدیثیں اخلاق میں نظر آئیں گی، اور اخلاق کا نام رکھ دیا کہ ثواب کے لیے درس سنو۔ آج اخلاق کا علماء کے اندر یہ صورتحال ہے کہ شاید کوئی بات کسی عالم کی اثر کر دے، اس لیے ہفتے میں ایک دن اخلاق ہو، فقہ کے درس ہر روز ہوں، اصول کے درس ہر روز ہوں، لیکن اخلاق کا درس وہ جمعرات کو چھٹی والے دن رکھ لیں، اگر آپ فارغ ہوئے تو لے لیں۔ لیکن رسول اللہ کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ، بعثت لیتمم مکارم الاخلاق۔ اس وقت حوزہ علمیہ کے بڑے مسائل میں سے کہ عرفان اور اخلاق سے خالی ہے۔ عرفان روح مذہب ہے، معرفت نہیں ہے۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، اپنے امام کی عرفان کے بغیر مر گیا۔ عرفان امامت نہیں ہے تو کون سا عرفان؟ پھر تو یہ نظر آئے گا، حتیٰ علماء کی محفلوں میں نظر آئے گا، شاعری پڑھیں گے، واہ واہ کریں گے، کہیں کہ آقا کوئی عرفانی بات کر دیں جو معرفت کا باعث بنے، کہیں گے آج کے دن ایک دن ملنگ بننے دو۔ یہ قوم معروف طلاب کا جملہ ہے، ایک دن تو ہمیں ملنگ بننے دو۔ یہ جا کے ملنگوں کو دین سکھائیں گے، کیسا دین سکھائیں گے؟ جمعے کے دن آپ دیکھیں حق برحق شاعری ہو، اسلام نے کہا مکروہ ہے۔ صحیح سند روایات ہیں، ایک نہیں دو نہیں، متعدد روایات ہیں کہ نہ جمعے کے دن نہ شاعری سنو نہ شاعری کرو۔ امام سے پوچھا قرآن اور آپ کے فضائل کے اوپر بھی ہو؟ کہا کہ بے شک میرے فضائل پہ ہو۔ یہ والا وہ کہ نہیں، یہ پرانی اب ہو چکی ہیں، یہ 2023 کا جدید دور ہے۔ اخلاق اور عرفان، عرفان توحید، عرفان معاد، عرفان امامت، جب اس عرفان سے خالی ہو جائیں تو اصطلاحات رہ جاتی ہیں۔ اصطلاحات کا دامن یہی ہوتا ہے، جب زبان سے اصطلاحات بولے تو عالم نظر آتا ہے، جب دسترخوان پہ کھانا کھائے تو پتہ لگتا ہے دونوں برابر ہی ہیں، یہ دونوں مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جب پوچھیں کہ کیا حکومت کے بارے میں موقف ہے تو پھر ہندو بھی صحیح مسلم نظر آنے لگ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اس سے بھی ہاتھ ملاؤ۔ پھر آپ اپنے مذہبی امور، چاہے وہ زمینوں کے مسائل ہوں، مدرسوں کے مسائل ہوں، دینی اداروں کے مسائل ہوں، وہ اپنے رشتہ داروں کو اوپر لا کے بٹھا دیتا ہے، اور مومنین پھر بھی پیچھے جمعہ جماعت اس کے پڑھتے رہیں گے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ مسائل میں سے مسلمانوں کے، اس کے اوپر ہی بس اختتام کرتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے خدمت اور وظیفے کے اعتبار سے دینداری کا معیار پیش کیا۔ جو لمبی تقریریں کر لے، بہترین الفاظ بول لے، آیات و روایات کمپیوٹر سے بھی بہتر آپ کو سنا دے، لیکن آداب سے اس کا عمل خالی ہے، اخلاق سے اس کی روح خالی ہے، وظیفے کا تعین اس کے پاس نہیں ہے، کہتا ہے کہ پہلے کرایہ ہو میرے پاس، وہ بھی آنے جانے کا، سننے والے لوگ بھی افراد موجود ہوں، پڑھا لکھا طبقہ ہو، بیٹھنے کے لیے اور رہنے کے لیے بہترین جگہ بھی موجود ہو، اب میں تبلیغ جا کے کروں گا۔ اس طرح سے کس نبی نے تبلیغ کی ہے؟ نبی خود کماتے تھے تو زندگی بسر کرتے تھے، مانگتے نہیں تھے۔ ایک نبی تاریخ میں نہیں گزرا، ایک مبلغ نبی تاریخ میں نہیں گزرا وہ لوگوں کے دوش پہ زندگی بسر کر رہا ہو۔ وہ عالم جو لوگوں کو اللہ کے رازق ہونے کے درس دیتا ہے، اس مسئلے میں خدا کو رازق ہونا نظر ہی نہیں آتا، کہتا ہے میرے ساتھ پیٹ نہیں ہے کیا؟ آخر اس نے تو گزارا کرنا ہے نا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ایسا سسٹم نہ بنائے کہ وہ رہ ہی نہ سکے اس دنیا کے اندر، بیچارہ بھوک سے ہی دبلا پتلا ہو کے اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ مراد یہ اللہ کو رازق مانے، وظیفہ سمجھ کے تبلیغ کرے، شہرت، پیسہ، گھر یا اقامہ، آج کل اقامہ بھی اس شرط کے اوپر ادھر بعض کو ملتا ہے کہ پہلے مبلغ کا پروندہ کھلائیں پہ رہ سکتے ہیں، مسائل ادھر سے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال
امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات آ کے امت کو سمجھائی. ابھی رہبر معظم کے بیانات کے اوپر بڑی خوبصورت ڈاکومنٹری بنی ہے، مسلسل ٹی وی پہ چل رہی ہے، اگر ہو سکے ضرور دیکھیں. کیا ان کا رشتہ اور تعلق تھا رہبر معظم کا. فرماتے ہیں کہ میں جیل میں جب بیتاب تھا کہ امام کی زیارت کروں، جیسے ہی سامنے آئے تو میں فرط محبت کی وجہ سے زمین پہ ان کے پاؤں کو بوسہ دینے کے لیے لیٹ گیا. انہوں نے مجھے اٹھایا. پھر جب مجھے دھماکہ ہوا اور ان کا بازو ناکارہ ہو گیا تو بڑی تکلیف میں تھے. کہتے ہیں درد میرے اصلاً جاتی نہیں تھی، آگے پیچھے صحیح دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن اندر صرف ایک خلش تھی، امام کی نہیں زیارت کر پا رہا. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں میری گردن میں تھوڑی سی مڑی سائڈ پہ دیکھا تو تصویر تھی، تو وہ سارے کے سارے مجھے گویا کہ غم اور تکلیف بھول گیا. میں اتنی خوشی برپا ہوئی. انہیں کہا کہ اس طرف میرا رخ کر دو. میں صرف ان کی تصویر دیکھ کے وہ دل گزارتا تھا. یہاں تک کہ ایک دن مجھے کہا کہ اب مجھے چھٹی دے دو. انہوں نے کہا کہ آپ جا سکتے ہیں. تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں چلا جاؤں ادھر سے. گئے اور امام کی انہوں نے وہاں پہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی. کہتے وہ میں دن اس کی چاشنی، اس کی شیرینی، وہ جو لذت میں نے محسوس کی ان کا دیدار کر کے، وہ میرے ذہن سے بھی تک نہیں جاتی. لہٰذا وہ ضرور آپ ڈاکومنٹری دیکھیں تاکہ اس میں پتہ لگے. اسی میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مسئولین خستہ تھکے ہوئے آئے کیونکہ بہت کام تھے، خطرات بہت بڑھ چکے تھے، ہر گلی میں ہی بندوں کو شہید کیا جا رہا تھا. آس پاس جتنے ان کے معتمد ترین تھے آپ جانتے شہید کر دیے گئے. تو اب بوجھ بہت بڑھ گیا، نہ سو سکتے تھے، نہ صحیح اتنا کھا پی سکتے تھے. ایرانیوں کے آرام کا آپ کو پتہ ہے، 10 بجے دکان کھول کے 1 بجے دکان بند کرتے ہیں، اور چیز لینے آ جائیں تو زبان سے بھی نہیں بولتے، صرف آنکھوں کو اوپر کرتے ہیں کہ نہیں بھائی، سستی کی ان کی یہ حالت ہے. تو ان کو آرام چاہیے تھا. پھر آرام کے بھی قائل ہیں کہ چھٹیوں میں ٹھنڈے علاقوں میں چلے جاتے ہیں. اس لیے انہوں نے سخت و شدید تقاضا کیا امام خمینی سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسئولیت کسی اور کے بھی کندھوں میں کچھ ڈال دیں. تو امام نے فرمایا کہ اگر تھکنا ہو تو مجھ بوڑھے کو سب سے زیادہ تھکنا چاہیے. میں تمام بیماریوں کے باوجود تمہارے درمیان میں کھڑا ہوں اور ایک دن میں چھٹی نہیں کرتا، تو پھر تم کیسے مسئولیت کے حوالے سے ایک تقاضا کر سکتے ہو؟ وظیفہ شناسی کی اساس میں کام کرنے، کام صادر کرنے کا درس امام خمینی نے امت کو سکھایا. تنخواہ کے اوپر نہیں، اقامے کے اوپر نہیں، شہری کے اوپر نہیں، شہرت کی اساس پہ نہیں. تمہارے وجود میں اگر محرک بنے تو وہ دین محرک بننا چاہیے، اسلام محرک بننا چاہیے، وظیفہ محرک بننا چاہیے. ممکن ہے چھٹی ہو جائے، چھٹی پہ نہ جائے. ممکن ہے ایک عرصہ ہو گیا والدین اور بیوی بچوں سے نہیں ملا، نہیں جائے کہ یہ کام ضروری ہے، یہ پیغام پہنچانا ضروری ہے. اس لیے آپ انٹرویو دیکھیں کہ جو آج دکھا بھی رہے تھے، جتنوں سے انٹرویو لیے انہوں نے کہا امام خدمت گزار تھے امت کے، قوم کے، چاہتے تھے خدمت کریں، ہر ٹائم خدمت کے لیے آمادہ. ادھر تو 4 دسترخوان اٹھا لیں، اس کے بعد موبائل لے کے کمر سیدھی کرنا اپنا حق سمجھتا ہے انسان. کوئی تعریف نہ کرے تو کہتے بڑا ظالم اور جفاکش ہے کہ میری تعریف ہی نہیں اس نے کی، اتنے کام میں نے کیے ہیں. لہذا وہاں پہ کیا کام در کام، محنت کا تصور پیش کیا وظیفے کی اساس پہ. یہ تعبیرات جو ہیں، یہ اصطلاحات امام خمینی کی اصطلاحات ہیں. اس کے اوپر گفتگو تمام کرتے ہیں. یہ اصطلاحات امام خمینی کی اصطلاحات ہے. وظیفہ شناس بنو، متعہد عالم بنو، جس نے عہد باندھا ہوا ہے. جب عہد باندھا ہے تو عہد کی اساس کے اوپر وہ کام کرتا ہے. محنت کر کے کام کرو، کسی اور انگیزے کی وجہ سے کام نہ کرو. لہذا امت کے اندر آج امامت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے وظیفہ بنتا ہے. اس وظیفے کی شناخت کر کے اس کو نبھانا اور ولایت فقی اور ولی فقی کی حمایت کو اس ٹائم امام معصوم کی حمایت کی مانند سمجھنا. اس کلمے پہ غور کریں کیونکہ پروپیگنڈے زیادہ بن جاتے ہیں. مانند سمجھنا، کیونکہ نائب امام خود امام صادق علیہ السلام کا مقبولہ عمر بن حنظلہ میں یہ کلمہ ہے کہ قد جعلتہ حاکمہ، اس بات شرائط فقی کو میں نے حاکم بنایا ہے. یا توقیہ مبارک امام زمان علیہ السلام جو امام خمینی کی نظر میں صحیح سند ہے کہ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، یہ نائب امام میری حجت ہے، انہیں حجت امام زمان علیہ السلام کہا جائے.
یہ امام صادق علیہ السلام کے کلمات ہیں، ان کا حکم ٹھکرانا میرا حکم ٹھکرانا ہے۔ روایات آپ ساری اٹھا کے دیکھ لیں، جتنی معتبر روایات ہیں، نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھ لیں، ادھر تقلید کا نہیں اطاعت کا حکم ہے۔ لہذا تقلید کے لفظ کے اوپر تعجب ہونا چاہیے تھا۔ آج ایسی ہمارے ہاں پٹی بٹھائی گئی، پڑھائی گئی کہ اطاعت کے لفظ کے اوپر شبہ ڈال دیا گیا۔ ولی فقیہ کی اطاعت کیسے کی جائے؟ اطاعت مالک اشتر کی کرائی امام نے، عبداللہ بن عباس کی اطاعت امام نے کرائی، اس لیے ولی فقیہ کی اطاعت ہے۔ یہ کلمات ہیں مکتب امام خمینی کی، ولی فقیہ کی اطاعت ہونی چاہیے۔ ولی فقیہ کی مخالفت کو دین کی مخالفت سمجھو، ولی فقیہ کی حمایت کو دین کی حمایت سمجھو، ولی فقیہ کے ذریعے سے، نائب کے ذریعے سے امامت تک پہنچو۔ اور یہاں پہ یہ وظیفہ جو عائد ہوتا ہے، اس وظیفے کو ہمیں انجام دینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی بحق محمد وآل محمد ہم سب کو قرآن کریم اور روایات اہل بیت علیہ السلام کے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خداوند متعال جو حق امامت کا ہمارے کندھوں پہ محبت اور مودت اور اطاعت کے باب سے ہمارے پر عائد ہوتا ہے، خداوند متعال اس وظیفے کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ولایت فقیہ اور ولی فقیہ کو عقیدہ اور فکر سمجھ کے اس کی حمایت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دشمنان اہل بیت بالخصوص دشمنان تشیع کو نیست و نابود فرمائے۔ امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی خداوند متعال ہمیں توفیق عنایت فرمائے، اور جلد از جلد امام کے ظہور کی سعادت حاصل کرنے کی اور ان کے ظہور کو دیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔